خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ادھر رخ میرے وال کر دے بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام وعلى التحیات والاکرام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جملہ حاضرین کو، سارے سامعین کو، سارے ذاکرین کو اور بانیان مجلس کو آل محمد کا کریم خالق اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، ایک مخلصانہ دعوے سے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ اگر مسلمان پورے قرآن مجید میں سے اپنی مرضی کی کسی ایک آیت کو صحیح سمجھ لیں تو علی ولی اللہ پڑھ لیں۔ لوگ اس لیے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے کیونکہ جاہل ہیں۔ اگر جہالت ختم ہو جائے تو علم آ جائے، اور اگر علم آ جائے تو علی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کو سمجھیں گے تو علی سمجھ میں آ جائے گا اور اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئے گا۔ پورے قرآن کی اپنی مرضی کی کوئی ایک آیت اس کا صحیح ترجمہ سمجھ لیں، مفہوم سمجھ لیں تو علی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آیت پڑھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کریں کہ اسلام کو اللہ نے دین کہا ہے کہ حکومت کہا ہے۔ اور جو ہے یہ نہیں کہا آل محمد آپ کو سن، اللہ نے اسلام کو دین کہا ہے یا حکومت کہا؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے حکومت، ایک ہے دین۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت والا قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا۔ سلامت رہو، امام حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد، زندہ باد مذہب شیعہ زندہ باد۔ اگر حکومت والا قید ہو جائے تو بادشاہ نہیں رہتا، دین والا قید ہو جائے تو عہدے کو فرق نہیں پڑتا۔ یوسف قیدی بھی تھا، نبی بھی تھا۔ ابراہیم کے گلے میں رسی ڈلنے سے ابراہیم کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پتہ چلا کہ اگر حجت خدا کے گلے میں رسی آ جائے اس کے عہدے کو فرق نہیں پڑتا، البتہ رسی ڈالنے والا نمرود ہوتا ہے۔ یہ دنیا
بیویاں کہتی ہے علی شیر خدا تھا، اگر انہوں نے رسی ڈالی تو علی نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ بھئی اللہ تو خود خدا تھا، اس نے شیطان کو اب تک مارا کیوں نہیں؟ یہ ایک بڑا جاہلانہ اعتراض، جی علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر علی وہ برے تھے تو علی تلوار اٹھا لیتا۔ تو پہلے تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اگر علی تلوار اٹھا لیتا تو تم انہیں چھوڑ دیتے؟ کبھی نہ چھوڑتے، کیونکہ دو موقعوں پر تو علی نے تلوار اٹھائی ہے۔ علی نے صفین میں تلوار اٹھائی، پھر معاویہ کو چھوڑ دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ زبان سے بولنا جسے میری بات سمجھ میں۔ علی نے جمل میں تلوار اٹھائی، اب تمہیں ماں بھی پیاری ہے، ماموں بھی پیارا ہے۔ اپنی ذات کی خاطر کبھی نہیں لڑتا۔ میں تاریخ اسلام کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ ایک بچے پر دو ماؤں نے دعویٰ کیا۔ ایک ماں کہتی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا گواہ پیش کر، دونوں نے کہا گواہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہو؟ بچہ بول نہیں سکتا، دعوے دار دونوں ہیں۔ علی علیہ السلام تشریف لائے، امام الحکمت نے حکمت کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ علی فرماتے کمر جیوار سے منبر، تلوار لے آؤ۔ دربار والے کہتے ہیں مولا کیا کریں گے؟ فرما دونوں کہتی ہے میرا ہے، بچہ ایک ہے، میں دو کر دیتا ہوں۔ میں سے ایک بچے کے دو کر دیتا ہوں، آدھا وہ لے جائیں، آدھا وہ۔ جو ماں نہیں تھی وہ راضی ہو گئی۔ سلامت رہو آباد شاہ۔ جو اصلی ماں تھی اس نے کہا میرا نہیں اسی کا ہے، تلوار وہ اٹھائے جو وارث نہ ہو۔ علی کو کیا ضرورت ہے؟ میرے بادشاہ کو کیا ضرورت ہے؟ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی تلوار اٹھا لیتا تو لوگ پروپیگنڈا کرتے کہ انہوں نے حکومت کی خاطر اسلام پیش کیا۔ اصلی لڑائی یہی ہے۔ کچھ لوگ دین کو حکومت سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور کے بعد تخت میں کون بیٹھا؟ تو میں پوچھتا ہوں اگر حضور مکے میں ہی دنیا سے چلے جاتے پھر حضور کا وارث کون ہوتا؟ میں بڑی تسلی سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ظاہری حکومت تو ملی مدینے میں، آپ نے تعین کیا کہ بادشاہ کون بنا۔ اگر آقا مکے میں دنیا سے چلے جاتے پھر جانشین رسول کی علامت کیا تھی؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ نے ایک معصوم کی خلافت کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ بڑا چنا ہوا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ آدم کون سے تخت پہ بیٹھے؟ آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کا لشکر دکھاؤ، آدم کے ووٹ دکھاؤ، آدم کے خزانے دکھاؤ، آدم کا وزیر دکھاؤ، آدم کا مشیر دکھاؤ۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور آدم خلیفہ تھا۔ پتہ چلا جسے اللہ بنائے نہ تخت ضروری
نہ تاج ضروری، نہ لشکر نہیں، ابھی مجمع جاگا نہیں. میں نے پھر خدا سے پوچھ لیا معبود ان تک میری بات پہنچی نہیں، مجھ بے تاثیر ذاکر حسین کو تاثیر دے، میں ان کے دلوں میں عقیدہ اتار دوں. میں نے پوچھا معبود آدم کو تو نے خلیفہ بنایا، نہ تخت دیا، نہ تاج دیا، نہ لشکر دیا، نہ فوج دی، نہ بیت المال، نہ وزیر، نہ مشیر. اب پتہ کیسے چلے کہ جسے تو خلیفہ بنائے اس کی عزت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے ملائکہ کو آدم کے سامنے جھکا دیا. اب نبی کے بعد یہ نہ دیکھو تخت پہ کون تھا، تاج کس کے پاس تھا، لشکر کس کے پاس تھا، یہ بتاؤ فرشتے کس کے گھر میں چکی جلانا. بسم اللہ. جبرائیل کس کے بچوں کا جھولا جھولاتا تھا، ملائکہ کس کے دروازے پر غلام بن کر جاتے تھے. اس ہستی کی تلاش میں فرعون تخت پر بھی لانتی تھا، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام نہ. موسیٰ کے پاس حکومت نہیں لیکن منتخب پروردگار موسیٰ ہے. فرعون کے پاس تخت ہے لیکن پھر لانتیوں نے بھی لعنت ڈالی ہے فرعون پہ. تو کوئی اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لے، میں تشریح کر دوں. شیطان لعنتی ہے، اس نے بھی لعنت ڈالی. بالانداز حدیث، ایک دن شیطان فرعون سے ملنے چلا گیا. شرابوں میں شرابیں مل رہی ہیں. شیطان فرعون کی ملاقات کے لیے اس کے تخت میں ہے. فرعون دیکھتے ہی چونکو. اس کا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اگر تو اللہ ہوتا تو تجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں کون ہوں. ہائے ہائے، یہ سمجھ آئے وہ نہ بولے. اگر تجھے معلوم ہوتا تو خدا ہوتا تو تجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں کون. ساروں نے لعنت بھیجی. اب اگر انسان ذرا سا تعصب کو ہٹا دے اور آخرت کو مد نظر رکھے. امریکہ والے الیکشن ہارتے ہیں پھر گلے لگ جاتے ہیں، ہماری لڑائی اگلے الیکشن تک ختم نہیں ہوتی، پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. مذہب ووٹ نہیں، اس میں ضد نہ کر، اس میں تیری آخرت کا دار و مدار. تو پتہ کر کے اسلام دین ہے کہ حکومت. اب ایک طرف ہم ہیں جنہوں نے دین کی وجہ سے 12 کی عزت کی، دوسری طرف 72 فرقے، ان کے نزدیک جو بھی کرسی پر بیٹھا انہوں نے اس کی عزت کی. شرابی بیٹھا تو کہا رشید ہے. سارے مسلمان تسلیم کیا کہ ہارون رشید شراب پیتا تھا. اسی نے فتویٰ دلوایا تھا کہ مریض پی سکتا، شام ہوتے ہی بیمار ہو جاتا تھا. ایک خلیفہ ایسا تھا کہ تالاب بھرواتا تھا شراب کی، اس کے اندر گھس جاتا تھا، کناروں سے پتہ چلتا تھا کہ کتنی پی. فخر کرو اللہ نے تمہیں علی اور اس کے پاک بیٹے عطا فرمائے. صرف آل محمد نہیں، ہمارے دل میں بھی کسی نجس کی محبت نہیں آتی. آل محمد کے قریب تو نجاست آتی نہیں، ہمارے دل کے قریب بھی نہیں آتی، کیونکہ ہمارا دل بھی بڑا پاک ہے. اتنا پاک ہے شیعہ کا دل کہ علی یا اللہ کے گھر میں رہتا ہے یا شیعہ کے دل میں رہتا ہے. اس پر جتنا شکر کرو، جتنا شکر کرو اتنا کم. ایک بزرگ ایسا بھی گزرا ہے تاریخ میں جس نے شراب پی کے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی.
نہ بولنے والے بھی بول پڑے پیچھے سے، سرکار سویر دی نماز ہے 4 رکعت اسے چڑھی ہوئی تھی، اس نے ہنس کے کہا تھوڑیاں نے تے ہور پڑھا دے۔ افسوس تو شاید اسی بات کا ہے کہ 9 مسلموں کے مرید کل ایمان کے خلاف بھونک دے۔ یہ تو ابھی وہ باتیں جو پڑھی جا سکتی ہے میں نے وہ پڑھی، باقی پڑھو تو پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے ان پر پردہ ہی ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں پڑھی رہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو نکل آئیں گے۔ جب حق انسان کے سامنے ظاہر ہو اسے بات سمجھ میں آ جاتی۔ مکہ فتح ہو گیا، کائنات کا پہلا فاتح ہے میرا نبی، جو مفتوحہ علاقے میں سفید پرچم لے کر گیا۔ سفید جھنڈا ہوتا ہے امن کی بھیک، جو امن چاہے وہ سفید جھنڈا اٹھاتا۔ فتح بھی حضور نے فرمائی، جھنڈا بھی سفید۔ آج امریکہ والے بھونکتے ہیں کہ مصطفیٰ نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ میں نے کہا بے غیر تو جب تم سے مباہلہ کرنے آیا تھا تو کیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ بلکہ اس نے علی کو سب سے پیچھے رکھا۔ یہ جملہ جسے سمجھ آیا ہے آل محمد کی قسم سے سلام ہے۔ ہر جنگ میں علی سب سے آگے۔ بھائی غور فرمانو، ہر جنگ میں علی آگے نہیں، سب سے آگے۔ یہ سارے حضرات آگے، چوہی صاحب سب سے آگے، ہر جنگ میں علی سب سے آگے، مباہلہ میں علی سب سے پیچھے۔ بہادر بندوں کو یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی، اگر علی ہوتا آگے تو مسلمان لکھتا کیسے نہ جیتتے۔ عیسائی مرہم کے قاتل کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پیغمبر نے فرمایا علی تو سب سے پیچھے رہے تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے مباہلہ شجاعت سے نہیں صداقت سے جیتا ہے۔ آگے حسن اور حسین، علی سب سے پیچھے۔ جسے یتیم سمجھ کر طلائب صاحب نے نکال دیا تھا وہ 10,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ ایک بزرگ جو سنسر قانون میں آتا ہے، اس نے مدت کے بعد اپنی تلوار کو بے نقاب کیا۔ میں نے اس کی تلوار کی زیارت کی ہے، استنبول میں پڑی ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ اور کسی مقام پہ کھوپڑیاں فروخت ہو رہی تھی، ایک بندہ خریدنے چلا گیا، اس نے کہا کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 2 لاکھ دی۔ تھوڑا سا اور آگے گیا، کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ دی۔ اگے گیا کتنے دیے؟ انہوں نے کہا 5 کروڑ دی۔ انہوں نے کہا ایک دیے؟ انہوں نے کہا پٹھان دیے، استعمال نہیں ہوئی۔ ان کی تلوار تاریخ میں صرف 3 مقامات پہ لکھی ہے، ایک دفعہ بہن پہ، ایک دفعہ رسول کے جنازے پہ، ایک دفعہ فتح مکہ پہ۔ بہن تو قرآن پڑھتے دیکھا، تلوار نکال لی، اس نے قرآن پڑھا، دل موم ہو گیا۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا 7 سال سے یہی قرآن محمد پڑھ رہے تھے؟
رسول پڑھے اثر نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہن نے پڑھا دل موم ہو گیا. دوسری دفعہ حضور کے جنازے پہ نکالی، جس نے کہا محمد مر گئے میں اسے قتل کر دوں گا. سبحان اللہ. تیسرا فتح مکہ پہ نکلی تھی، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے. پیغمبر نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، آج معاف کر دینے کا دن ہے. اس اگلے فکرے پہ جو بندہ نہ بولا مجھے بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ آل محمد کی سنت یہ ہے کہ جب دشمن پہ قابو پا لیتے تھے تو معاف کر دیتے تھے. جب دشمن پہ کنٹرول کر لیتے تھے، جب دشمن کو قابو کر لیتے تھے معاف کر دیتے تھے. آج معاف کر دینے کا دن ہے. اور کہا حضور مکے والے سوئے پڑے ہیں، راتوں رات حملہ کر دیں. فرمایا مکے کے باہر ٹھہرو، اندر نہیں جانو. صاحبان علم تو شریف فرمائے میں لفظ کا ذمہ دار ہوں، اندر نہیں جانو. قافلہ باہر رک گیا، 10,000 کا لشکر. رات ہو گئی، کھانا پکنے لگا، روٹیوں کی خوشبو سفر کر کے مکے پہنچی، کیونکہ خوشبو بھی مسافر ہے، خوشبو سفر کرتی ہے. اس لیے مذہب اہل بیت میں عورت کا خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا حرام ہے. جو بول رہے ہو یہ تمہاری غیرت کی علامت ہے. اللہ خوشبو والی کو نہیں نکلنے دیتا، تو بدبو والی کو گھر سے نکال کر دیتا. عورت زینت کرے لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے، صرف اپنے شوہر کے لیے. اس لیے خوشبو لگا کے نکلے گی، وہ سفر کرے گی، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. غیرت پروردگار گوارا نہیں کرتی. روٹیوں کی خوشبو مکے میں پہنچی. احتیاط دیکھیے گا، میں فکر عرض کرنے لگا. 2 بندے مکے میں خواب سے اٹھے، روٹیوں کی خوشبو کے طاقوں میں چلے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے. ان میں ایک مسلمان تھا، دوسرا فی الحال کافر تھا. اس نے لیٹ کلمہ پڑھا میرا قصور تو نہیں، یہ مسلمان ہو جائے گا صبح. لیکن یہ اس کی کفرستان میں آخری رات تھی. ایک طرف کافر سردار، چلو سردار کہہ دیتا ہوں کسی کو غصہ نہ چڑھے، دوسری طرف مسلمان. اتفاق سے جو مسلمان تھا اس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، جو کافر تھا وہ بنی امیہ کا راس و رئیس تھا. دونوں نے ایک ایک فکرہ کہا جو آج تک 8ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ابو سفیان کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر دیکھا. حضور کا لشکر، اور دیکھنے کے بعد اس نے فکرہ کہا عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا. دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا. یہ کافر کا نظریہ تھا. اور اب مسلمان بولو خاموش، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے. میرا مولا مجھے توفیق دے میں انہیں سمجھا سکوں. ایک حکومت سمجھ رہا تھا، دوسرا دین سمجھ رہا تھا. کافر کے نزدیک حکومت، مسلمان کے نزدیک دین. جس نے کہا نبوت ہے اس نے دین سمجھا، جس نے کہا بادشاہ ہے اس نے حکومت سمجھو. اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ صبح یہ دونوں نظریے مکس ہو گئے.
جو بادشاہ سمجھتا تھا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، گورنمنٹ آف مکہ کا. کیونکہ اب مکے میں حکومت قائم ہو گئی، حکومت کے سامنے تو جھکنا پڑتا تھا، لہذا وہ صبح مسلمان ہو گیا. دونوں نظریے مکس ہو گئے. اب کیسے پتا چلے کہ وہ کون سے مسلمان ہیں جو حکومت سمجھتے تھے اور وہ کون سے ہیں جو نبوت سمجھتے تھے؟ اب اس کو میں ایک فکرے سے حل کرتا ہوں، اور جہان دیدہ صاحبان علم تجربہ کار میرے سامنے بیٹھے ہوئے، دلیل میں عرض کرنے لگا ہوں اور پورے مجمع کو اختیار ہے، اگر میری دلیل غلط ہو تو ٹوک دیں. حکومت کی قیمتی ترین چیز ووٹ ہیں. زمانہ آنے والا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہوش ہی نہیں، ووٹ 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 ووٹ. ہمارے علاقے والے سردار بھی واپس کوٹھیوں میں آ گئے ہیں. ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا آج بھی تیرے کوٹ دے باہروں پوچھ دے رہ گئے لوگ، کڈن آسن سونا سائیں کڈن پوسن ووٹ. اے سارا عرصہ کتے باہر دے سائیں اندر، ہن کتے اندر دے سائیں باہر. ووٹ ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے لیے غیر ملکوں سے بندے آتے ہیں ٹکٹیں بھر کے ووٹ پانے. یہ قیمتی ترین چیز ہے، اس سے قیمتی سیاست والوں کے لیے کوئی چیز نہیں. اور صادق شاہ جی مذہب کی قیمتی ترین چیز جنازہ ہے. اس کے لیے بھی بندے ملک سے باہر سے آتے ہیں. جنازہ پڑھ لوں میں، دشمنی بھی ہو بندے کہتے ہیں جنازہ پڑھ لوں، منہ دیکھ لوں، جنازہ پڑھ لوں. حکومت کی قیمتی چیز ووٹ، دین کی قیمتی چیز جنازہ. رسول کے جنازے میں فیصلہ کرو. جو حکومت سمجھتے تھے وہ سقیفہ میں ووٹ ڈالنا چلے گئے، جو مذہب سمجھتا تھا وہ محمد کے جنازے میں بیٹھا رہا. سلامت و آباد آل محمد تمہیں آباد. جن کے نزدیک حکومت تھی وہ الیکشن میں گئے. اور امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور جس کے لیے مذہب تھا وہ رسول کے جنازے میں بیٹھا رہا. بندے کہتے ہیں رسول کا جنازہ تو ہوندا ہی نہیں. میں نے کہا جنازہ نہیں ہوتا قبر ہوتی ہے. تو مٹی ڈالنے والوں میں دکھا. اچھا جنازہ نہیں ہوتا غسل ہوتا ہے، تو پانی لانے والوں میں دکھا. اور یہ کوئی رسول کی بدقسمتی نہیں کہ تم نے جنازہ نہیں پڑھا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے. پڑھ لیتے تو جنت واجب ہو جائے. اگر پڑھ لیتے جنت واجب ہو جاتی. رسول کے جنازے میں آئے نہیں، زہرا نے آنے نہیں دیا، کیونکہ سیاستدان نے وہاں پہنچ جاتے، کیونکہ لوگوں کی باتیں سننی تھی. اب کہا زہرا کے جنازے میں چلے جائیں. میری بطول نے وصیت کر کے قیامت تک کے لیے تاریخ کے منہ بند کر دی. زہرا نے نام لے کے کہا وہ میرے جنازے میں نہ آئے. جسے بطول جنازے میں نہیں آنے دیتی وہ ہمارے دل میں کہتے ہیں. جسے زہرا آنے سیدہ کے
سیدہ کی اس وصیت نے عالم اسلام میں تہلکہ مچا دیا. میرے جنازے میں نہ آئے. علی رات کو دفن کرتا رہا. ستر قبریں مناتا رہا. ہو شیعہ گھر جا کے سوچے علی کو زہرا کی قبر چھپانی کیوں پڑی. چھپا کے قبر بنائی ہے زہرا کی علی نے. کئی روایتیں ہیں بطول کہاں دفن ہے. آج تک راز ہے کہ زہرا کہاں دفن ہے. ایک روایت ہے بابا کے ساتھ دفن ہے. دوسری روایت ہے حضور کی زری میں سرانے کی طرف جو بی بی کا گھر ہے اس میں دفن ہے. تیسری روایت ہے بیت الحزن میں دفن ہے. چوتھی روایت ہے منبر اور قبر کے درمیان زہرا دفن ہے. اسی لیے رسول نے کہا بین القبر والمنبر ریاض الجنہ. جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ قبر زہرا ہے. ایک روایت ہے 4 بیٹوں کے سرانے زہرا دفن ہے. مولوی اسماعیل کے خدا درجات بلند کرے قبلہ فرماتے تھے مسلمان تو شور مچاتا ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں تجھ پر تو ایک بھی راضی نہیں گئی. بدماش کے دروازے پر بھی دشمن کی بیٹی چلی جائے دشمنی ختم کر دیتا ہے. امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کا ہر ظلم ایک طرف سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا. دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے. گجرات کے غیرت مند ادادارو یوسف کو بے قدروں نے بیچا تھا اسی لیے کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. حافظ صاحب قبلہ اگر یوسف کو بیچتا یعقوب نبی پھر پتہ چلتا کتنی قیمت پڑتی ہے یوسف کی. جیسے سوال کرنے سیدوں کی دادی گئی تھی کاش منبر پر محمد ہوتا پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یہ کائنات لے کر. ہمارے مذہب کا ایک بڑا جلیل اور عالم دین گزرا قاضی سعید الرحمن علوی امیر المومنین کی پاک ولایت پر ساری زندگی لڑتا رہا. اسے شیعہ کیا تھا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ. اپنے جب موشنوں کو یاد کیا کرو مبلغ اعظم کا ذکر کیا کرو. امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں مبلغ اعظم کی اتنی خدمات ہیں جتنی خمینی صاحب کی بھی نہیں. اس ایک بندے نے تہلکہ مچا دیا بر صغیر میں. قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے مرزا ناصر بیگ نے کہا تھا کوئی مذہب کا بندہ جرت ہی نہیں کر رہا کہ مجھ سے بات کرے. تو شیعہ مولوی ہو کے مجھے مناظرے کی دعوت دیتا ہے. تجھے پتہ ہے کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے. 7 منٹ میں محمد اسماعیل نے 50 سوال کیے مرزا ناصر بیگ پر. اسے کہا ایک کا جواب دے دے میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا. سب سے پہلے بندے چپ تھے گم سم تھے. سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اٹھا اور اس نے تالی بجائی. اس ہستی کا نام تھا محمد اسماعیل. اس محسن کا نام تھا محمد اسماعیل. 6 دن کا مناظرہ ہوا تھا ضلع مظفر گڑھ کے اندر مونڈ کا شہر کے اندر. قاضی سعید الرحمان سے موضوع تھا حق کے زہرا. 6 دن قاضی سعید الرحمان سے روز مناظرہ ہوتا. مغرب کے وقت اپنے اپنے گھر چلے جاتے. 6 دن آیا قاضی سعید الرحمان نے کتاب اٹھائی عبارت پڑھنا شروع کی. محمد اسماعیل کی آواز ہے قاضی کتاب رکھ دے. قاضی سعید الرحمان نے کتاب رکھ دی. کیوں؟ اسماعیل کہتے مناظرہ ختم وضو کر صحیح بخاری کو بغل میں رکھ قرآن سر پہ رکھ کعبے کی طرف منہ کر کے بتا انہوں نے زہرا کو خالی واپس بھیجا تھا کعبے کی طرف رخ کر
میں نے اس بیوی کی حق کی خاطر جیل گزاری ہے، میں نے ہتھ کڑیاں پہنی، جرم میرا یہی تھا، میں نے ممبروں پہ بتایا ہے باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کے خالی نہ ہو۔ پردے میں بیٹھی میری بیوی سن رہی ہے، میرا عقیدہ میرا ایمان، کائنات کی سب سے سچی بیوی جناب زہرا، تیرے سچ میں میری اولاد قربان۔ میں نے کسی بندے کی طرف رخ نہیں کیا، وہ میری مدد کرے وہ کرے، یہ ممبر گواہ۔ میرا توسل میرا توکل سید کونین پہ، اور یا بی بی کے سچے عزاداروں کی دعائیں۔ کل بھی ایک فیصلہ ہے ہائی کورٹ میں، میری آپ حضرات سے اپیل ہے، جب آنسو آ جائیں زہرا کو مظلوم سمجھ کے جب رونے لگو، اس وقت بی بی کا وکیل سمجھ کے دعا کر دینا، پتہ نہیں کس کی دعا بی بی قبول فرمائے۔ اب آدھی قاضی سعید الرحمان کتابیں رکھ، وضو کر، صحیح بخاری اٹھا، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ دے انہوں نے زہرا کو خالی نہیں بھیجا، میں ہار مان لوں گا۔ قاضی سعید الرحمان بعد میں خود کہتا تھا کہ میں نے نیت کر لی تھی۔ روز بندے تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، یہ قاضی صاحب کی سوچ تھی، اس نے کہا میں اٹھا لوں گا تو کیا قیامت آ جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی کہ میں نے اسماعیل کو ہرا دیا۔ بابا صادق شاہ جی، جتنے سید بیٹھے ہوئے ہو، جتنے بی بی کے عزادار بیٹھے ہو، 11 اماموں کی محنت ایک طرف، ایک زہرا کی محنت ایک طرف، نہیں میں فکرہ غلط کہہ گیا، 1,24,000 اور 11 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کی تبلیغ ایک طرف۔ جتنے بندے شیعہ ہوتے ہیں وہ بی بی کے حق کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے میں اس واقعے کو اپنی قوم کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اسماعیل نے کہا رکھ قرآن، اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تھانے کچہریوں میں روز جھوٹے قرآن بندے اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھا لوں گا تو کیا ہوگا۔ اسماعیل کہتے میں نے دوڑ کے وضو کیا، قائد الرحمان کہتے میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن اٹھایا، قرآن اٹھانے کے بعد سر پہ رکھنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھا اسماعیل رو رہا تھا، محمد اسماعیل رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اللہ تیری ہائے قبول کرے، زہرا تیری ہائے قبول کرے، اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور، اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا۔ اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے، قاضی کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، میں نے کہا قاضی 1400 سال سے محمد کی بیٹی پر مسلمان جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، تو حیا کر، رسول کی بیٹی پہ ظلم نہ کر۔ قاضی نے سر پہ قرآن رکھا، رو کے کہا لوگوں اسماعیل سچا ہے، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں سوالی بن کے کھڑی رہی ہے، کسی نے اتنا نہیں کہا بیٹھ جا بیٹھ جا، بلکہ میں نے شہید محسن نقوی سے سنا تھا کہ بی بی زہرا کی آواز چاچا سلمان حاکم سے کہے میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی آتی نہیں ہو، اجازت تو دے، ضمانت سلمان دیتا ہے، جتنی دیر بیٹھے گی مٹی بربر۔ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شیعو ساری باتیں بھول جانا، دو نہ بھولنا۔ کون سی بات؟ ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا بازار میں جانا۔ اس رنگ میں واپس آئی، 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے، میری مخدومہ کی کمر جھک گئی، کوئی پرزہ سلمان نے اٹھایا، کوئی زہرا نے، کوئی حسن نے، کوئی حسین نے۔ 4 گھنٹے بعد دربار سے گھر آئی، تھکی ہوئی زہرا اپنے مصلے پر بیٹھی، 4 سال کی بی بی زینب فرماتی ہے بی بی یہاں نہ بیٹھ، یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے،
آواز زینب پہچان میں تیری ماں زہرا رو کے کہتی ہے اماں آپ دربار اور اتنی دیر رو کے کہتی ہے سارے کہیں تو دربار والا سوال بی بی رو کے کہتی ہے میں دربار کی بات کیوں نہ کروں آواز آئی میں مدینے کے دربار میں گئی تھی تو شام کے دربار میں جائے گی اگلا لفظ جسے سمجھ آ جائے ہوشی اور ہائے نہ کرے رو کے زہرا کہتی ہے میں صحابی کے دربار میں گئی تھی تو شرابی کے دربار میں برقع پہن کے گئی تھی تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی تخت پہ یزید ہوگا غیرت مند مجمع مجھے حسین کا صدقہ معاف کر لو میں پردہ ڈالوں تو مجرم بن جاؤں زہرا کہتی ہے تخت پہ یزید ہوگا آخری سیڑھی پہ حسین کا سر ہوگا اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی ہوگی بار بار حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار کے پوچھ رہا ہوگا